واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت اور توفیق سے ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے. اس کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر اور خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی نیک اور پاکیزہ بیویوں، بیٹیوں اور ان تمام لوگوں کے اوپر جو قیامت کے دن تک آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. تقریر سے پہلے میں 3 باتیں 3 منٹ کے اندر بیان کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دل صاف کب ہوگا انسان کا؟ جب وہ اپنے دل سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن یہ سب نکال دے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں. کب کریں گے؟ جب یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں، یہ بیماریاں نہیں ہوں گی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ سے سب محبت کرتے ہیں، چھوٹا بڑا، امیر غریب، فقیر مالدار، ہر آدمی آپ سے محبت کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میرا دل سب کے لیے صاف ہے. میرا دل کیا ہے؟ سب کے لیے صاف ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ میں شکر گزار ہوں یہاں کی جمعیت کا کہ انہوں نے مجھے یاد کیا. اور شیخ محترم کے سامنے میں ہمت تو نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، لیکن میرے خیال سے یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے اور ان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ان کے طلباء اور ان کے شاگرد الحمدللہ آج راجستھان کے اندر اور راجستھان کے آس پاس کے علاقوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کو ان تمام شاگردوں پر جو انہوں نے محنت کی، انہوں نے ان کو اچھی نصیحت کی اور اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی. آپ ایک مربی، روحانی مربی جس کو بولتے ہیں، روحانی باپ جس کو بولتے ہیں، ان کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک بہترین ناصح، نصیحت کرنے والا، بہترین نصیحت کرنے والے ہم نے اپنی زندگی میں ان کو پایا ہے. اور میں یہ کہوں کہ میں جو اس مقام تک ہوں اس کی بنیاد شیخ نے ہی رکھی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ بچپن میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو آپ ہمیں اچھی طریقے سے نصیحت کرتے تھے اور محبت کرتے تھے. ڈانٹ اس کے اندر بھی ہمارے لیے خیر ہوتا تھا، لیکن میرے تعلق سے اور شیخ کا جو میرے ساتھ تعلق رہا ہے وہ یقیناً بہت ہی شاندار تعلق رہا ہے. میں ہمیشہ اس چیز کو محسوس کرتا ہوں اور اس چیز کو یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں انہیں ڈھیر ساری بھلائیوں سے نوازے، آخرت میں ہم لوگوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ جب تک ان کو زندہ رکھے، تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ایک شیخ کو یا ایک استاد کو ایک شاگرد کی وجہ سے جو بدلہ ملتا ہے، ہم تمام شاگردوں کی وجہ سے وہ بدلہ یعنی جنت انہیں عطا فرمائے. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم تمام لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. مت سمجھیں کہ یہ کمتر مجلس ہے، نہیں، کبھی بھی یہ مجلس ایسی مجلس ہے جہاں فرشتے ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بیچ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں. رحمتیں نازل ہو رہی ہے، سکون نازل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے یہاں موجود فرشتوں میں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر، کس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ فرشتے کہتے ہیں تیرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں. میں نے ان کو جنت دے دی. کیا چاہتے ہیں؟ کس چیز چاہتے ہیں؟ کہ جہنم سے بچ جائے. میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، میں ان کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا. اور آخر میں کہا جائے گا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دیا گیا ہے. تو کتنا بڑا خیر ہے. اور خاص طور سے اس زمانے میں جب انسان ہر
ہر طرف سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان مجلسوں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ نے سنا کہ سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ دل کو، روح کو سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یہ 3 باتیں تھیں جو میں نے تقریر سے پہلے بتانا مناسب سمجھا اور بتلا بھی دیا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا. اجنبیت سے مراد سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی آپ گوراوڑ کے لوگ امریکہ چلے جائیں، وہاں ان کے بیچ میں آپ کے سب گورے ہیں. سب کیا ہیں؟ گورے ہیں. وہاں نہ آپ کا کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ آپ کے کپڑے ہیں، نہ آپ کی جیسی چال ہے، نہ چلن ہے، کچھ نہیں ہے. آپ ان کے بیچ میں کیا ہیں؟ اجنبی ہیں. اسلام بالکل اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر وجود میں آیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وحی لے کر کے جبریل آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اس وقت. اسلام کو ماننے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی اکیلے تھے اس وقت. پھر آ کر کے خدیجہ کو بتلایا، خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا. خدیجہ آپ کو لے کر کے گئی کہاں پر؟ ورقہ کے پاس. ورقہ نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. یا لیتنی کنت حیا اذ یخرجک قومک. ایک کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کی بستی سے نکال دے گی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ میں تو ان لوگوں کا ہی آدمی ہوں، میں تو انہی کا بیٹا ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں قریش خاندان سے ہوں، مجھے کیسے نکال دیں گے وہ لوگ؟ کہا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی بات مانتا ہے، اس کے بتلائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے تو سب کے سب لوگ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. اور یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوا. جب آپ نے تبلیغ کی شروعات کی تو سب سے پہلے کون ایمان لے کر گیا ہے؟ آپ کی بیوی خدیجہ. اس کے بعد علی بچوں کے اندر، اور غلاموں کے اندر بلال. قریش میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق. یہ چند لوگ تھے جو اسلام لے کر کے آئے تھے اور جن کے ذریعے سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی. یہ سب چند لوگ تھے. بدأ الاسلام غریبا. اسلام کیسے شروع ہوا؟ غربت کے عالم میں شروع ہوا، اجنبیت کے عالم میں اسلام شروع ہوا. میری تقریر میں بار بار غریب کا لفظ آئے گا. کس کا لفظ آئے گا؟ غریب کا. اس لیے آپ یہ مت سمجھنا غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ مت سمجھنا آپ کو یہاں میری اس تقریر کے اندر کہ غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے. غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے غریب ہوں، اجنبی ہوں. پوری دنیا نمازیں چھوڑ دے گی لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو. یہ ان سب لوگوں کے بیچ میں کیا ہے؟ غریب ہے، اجنبی ہے. سب دنیا شراب پی رہی ہو، زنا کر رہی ہو، چوریاں کر رہی ہو، معاشرہ اور سماج بگڑا ہوا ہو اور بری طریقے سے بگڑا ہوا ہو، جھوٹ عام ہو، خسوٹ عام ہو، لوگوں کے مالوں کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، لوگ حرام کھا رہے ہوں، سود عام ہو، حرام طریقے سے کمائی کی جا رہی ہو. ان سب کے بیچ میں ایک آدمی جو نہ تو سود کھاتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نماز فجر کے اندر آتا ہے، زکات کا مال بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، زنا نہیں کرتا ہے، سود نہیں کھاتا ہے. جتنے اللہ نے ان سے کہے ہیں کہ تم یہ کام کرو وہ کرتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ وہ رک جاتا ہے. وہ آدمی کیا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو غریب بولتے ہیں. وہ آدمی کیا ہے؟ وہ غریب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروعات کی تھی اسلام کی تو اس وقت اسلام کیا تھا؟ غریب تھا. لوگ کہتے تھے انا اول المسلمین یا اول الاسلام، میں پہلا مسلمان ہوں. میں کون ہوں؟ پہلا مسلمان ہوں. دوسرا کہتا میں دوسرا مسلمان ہوں. تیسرا کہتا میں تیسرا مسلمان ہوں. 4-5 لوگ اسلام لے کر کے آئے. پھر دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم گنو ہم کتنے ہیں؟ احصولی من تلفظ الاسلام، مجھے بتاؤ کتنے لوگ اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ ڈرتے ہیں ہمارے تعلق سے؟ کیا آپ ہمارے تعلق سے ڈرتے ہیں؟ گن کر کے بتایا 600 سے 700 لوگ ہوئے ہیں اب تک. کتنے لوگ؟ 600 سے 700 لوگ ہوئے ہیں اب تک.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگتا ہے شاید تمہیں آزمایا جائے گا, تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی. حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فابتلینا, ہمیں آزمایا گیا, حتی جعل الرجل یصلی لا یصلی الا سرا, حتیٰ کہ آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا تھا, سب لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, اکیلے گھر میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا تھا. اتنا ڈر تھا, اتنا خوف تھا, کوئی آ کر کے ہمیں مار نہ دے, کوئی آ کر کے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے. حتیٰ کہ لوگ جنگلوں میں نکل جاتے, اکٹھا ہوتے, آپس میں بیٹھ کر کے بات کرتے, جنگل میں مکہ سے باہر چلے جاتے, گھاٹیوں کے اندر ملاقات کرتے. دن بھر کا جو ان کا کاریہ کرم ہوتا, دن کیسا گزرا بتاتا ایک دوسرے کو. نماز پڑھنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوتے اور دیکھتے, کبھی ادھر دیکھتے, دائیں دیکھتے, کبھی بائیں دیکھتے, کبھی پیچھے دیکھتے, کبھی آگے دیکھتے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے, کوئی آ تو نہیں رہا ہے, ابھی ہمارے اوپر حملہ کر دے گا. اتنا خوف تھا, اتنا ڈر تھا. اللہ کے بندو, بدأ الاسلام غریبا, اسلام اسی طریقے سے اجنبیت کے عالم میں پھیلا ہے. وسيعود كما بدأ, اور ایک وقت آئے گا کہ اسی طریقے سے اجنبی ہو جائے گا. اسلام کے ماننے والے ہی اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, زکات نہیں دیں گے, حج نہیں کریں گے, جھوٹ بولیں گے, چوری کریں گے, معاملات کے اندر غداریاں کریں گے, مکاریاں کریں گے, حرام کھائیں گے. ہر وہ کام جو اسلام نے منع کیا ہے سب کریں گے. ہر وہ کام جس کے اوپر چلنے کے لیے اسلام نے کہا ہے اس سے کیا ہوں گے, رک جائیں گے, الٹا کر دیں گے معاملے کو. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. حدیث میں کہا گیا ہے فطوبى للغرباء, ان اجنبیوں کے لیے جو اسلام پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہو, توبہ. اب توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک اس کا مطلب لغوی اعتبار سے بتلاؤں گا, اور دوسرا اس کا مطلب بتلاؤں گا شرعی اعتبار سے. لغت میں توبہ بولتے ہیں آرام کو, سکون کو, چین کو. انسان اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے کیا ہوگا, سکون ہوگا, آرام ہوگا, چین ہوگا, ٹینشن نہیں ہوگا اسے کسی قسم کا. اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا, پر نور ہوگا, حشاش و بشاش ہوگا, کسی قسم کا کوئی اسے حسن و ملال نہیں ہوگا. کیوں؟ اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے. اور دوسرا مطلب کیا ہے توبہ کا, شجرۃ فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک درخت ہے, اگر انسان 100 سال تک چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو. 100 سال تک انسان چلے اس درخت کی سائے میں تو سایہ ختم نہ ہو. یہ کیا ہے, توبہ ہے. تو جنت کے اندر ایک درخت ہے, جنتیوں کے کپڑے اسی درخت سے بنائے جائیں گے, جنتیوں کے کپڑے اسی درخت سے بنائے جائیں گے. اور یہ درخت کن لوگوں کے لیے ہوگا, ان غریب لوگوں کے لیے جو اسلام پر اس وقت عمل کریں گے جبکہ پوری دنیا نے اسلام کو چھوڑ دیا ہوگا, پوری دنیا نے اسلام کو چھوڑ دیا ہوگا. دنیا میں ان کے لیے کیا ہے, قرار ہے, سکون ہے, آرام ہے, راحت ہے, دل کا سکون ہے. اور اسی طریقے سے آخرت میں ان کے لیے کیا ہے, جنت ہے, جنت کے اندر درخت ہے. یہ توبہ للغرباء کا مطلب ہے. لیکن یہ غریب لوگ کون ہیں, کون ہیں یہ غریب لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس حدیث کی شرح کی ہے. من الغرباء, صحابہ نے پوچھا من هم الغرباء یا رسول اللہ, یہ اجنبی لوگ, غریب لوگ کون ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہوں گے بہت سارے برے لوگوں کے اندر, بہت سارے برے لوگوں کے اندر صرف یہ نیک لوگ ہوں گے, باقی سب کے سب کیا ہوں گے, برے ہوں گے. ایک حدیث میں دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم الذین یصلحون اذا فسد الناس. جب لوگ برائیوں پہ برائیاں کیے جائیں گے, کوئی برائی نہیں چھوڑیں گے, یہ اپنے آپ کو سدھارنے والے ہوں گے. صرف پوری دنیا نماز, پورا محلہ نماز نہیں پڑھے گا لیکن فجر کا ہے, مالدار بہت ہوں گے لیکن زکات دینے والے کم ہوں گے,
سودی کاروبار میں پورا سماج ڈوبا ہوگا لیکن یہ اپنے آپ کو بچاتا ہوگا، سود نہیں کھاتا ہوگا۔ زنا اتنا زیادہ عام ہو جائے گا، اتنا زیادہ عام ہو جائے گا کہ انسان ڈھونڈے گا کہ کوئی مجھے پاکیزہ لڑکی مل جائے، پاک لڑکا مل جائے، نہیں ملے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گا۔ لیکن یہ زنا سے اس وقت بھی بچ رہا ہوگا، یہ اس زنا سے اس وقت بھی بچ رہا ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ ہم الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب سارا کا سارا سماج، سوسائٹی، پورا ملک بربادی کے دہانے پر ہوگا، گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت یہ چند لوگ ہوں گے جو اسلام کے اوپر مضبوطی سے تھامے ہوئے، اسلام کو تھامے ہوئے، مضبوطی سے اسے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے پوچھا گیا، من الغرباء یا رسول اللہ، یہ غرباء کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون ہے یہ غرباء؟ کہا من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم۔ ابھی ہم لوگ تقریر کرتے ہیں، شیخ تقریر کر رہے ہیں کافی دنوں سے، شیخ اسلم صاحب تقریر کر رہے ہیں کافی دنوں سے، جتنے ائمہ حضرات ہیں تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا آج تک؟ اتنا بڑا گوراوڑ کا ماشاءاللہ راجستھان کا، بلکہ راجستھان کا کتنا بڑا علاقہ ہے، کتنی مسجدیں ہیں یہاں پر؟ بہت ساری مسجدیں ہیں، لیکن آباد کتنی ہیں؟ بہت کم ہے۔ ان کم لوگوں میں سے بھی فجر میں کتنے آتے ہیں؟ بہت کم ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، ان ہماری باتوں کو ماننے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، ہماری باتوں کو ماننے والے لوگ کم ہوں گے۔ ہم چیخ چیخ کر، چلا چلا کر لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں ایسا مت کرو، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، لوگوں یہ مت کرو، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، لوگوں یہ کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اس میں تمہارے لیے آرام ہی آرام۔ اپنے دل کو قلب سلیم بناؤ، اپنے دل کو کیا بناؤ؟ قلب سلیم بناؤ۔ لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا دل صاف ہے آج؟ سب غیبت میں، چغلی میں، جھوٹ میں، حسد میں، لوگوں بدزنی میں، بدگمانی میں، ادھر ادھر کی باتیں پھیلانے میں، لوگوں پر بہتان لگانے میں۔ ہم لوگ یہی سب کام کرتے ہیں اپنی محفلوں کے اندر، اور کرتے کیا ہے؟ کوئی تقریر کا اثر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ غریب ہیں، ہماری بات کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے ہماری بات۔ لیکن اس حدیث ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے بشارت دی ہے کہ تمہاری بات مانیں گے، گرچہ کم ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، لیکن کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے اندر اگر ہم کہتے ہیں اسلامی شادی کرو تو کئی سالوں کی محنت کے بعد میں اصلاح ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ولیمہ کرتے ہیں، بہت کم لوگ عقیقہ کرتے ہیں، بہت کم لوگ اسلامی طریقے سے شادیاں کرتے ہیں، بہت کم لوگ صحیح اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں ہماری دعوت کے نتیجے میں۔ تو ہم لوگ کیا ہوئے؟ غریب ہیں، ہم لوگ کیا ہوئے؟ اجنبی ہیں اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی شرح میں ایک اور ٹکڑا بیان کیا جب آپ سے پوچھا گیا من هم الغرباء یا رسول اللہ، یہ غریب لوگ کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا نزاع من القبائل، قبیلے سے چھٹے ہوئے لوگ۔ چھٹے ہوئے لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ پورا کا پورا قبیلہ اپنے رسم و رواج کے اندر مست ہے، اپنے رسم و رواج کے اندر کیا ہے؟ مست ہے پورا قبیلہ۔ لیکن یہ بندہ کیا ہے؟ ڈھونڈتا ہے کہ میں کسی سنت کے اوپر عمل کروں، میں کسی حدیث کے اوپر عمل کروں، میں شریعت کے مطابق شادی کروں، میں شادی کو آسان بنانے کی کوشش کروں۔ یہ بندہ، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے نزاع من القبائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حالت تھی۔ آج آپ دیکھیں گے بہت سارے دنیا کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں سے ایک سنت کا ماننے والا ہوتا ہے، توحید کا نعرہ لگانے والا، حقیقی موحد، توحید پرست ایک آدمی ہوتا ہے۔ پورا سامان، اس کے پڑوسی، اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگ سب مشرک ہیں، بدعتی ہیں، گمراہ ہیں۔ صرف ایک آدمی ہمت کرتا ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے مسجد بناتا ہے کہ نہیں؟
نچ کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سب لوگ پڑ جاتے ہیں، سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی چٹے لے کے آتا ہے، کوئی کچھ لے کے آتا ہے، کوئی کچھ لے کے آتا ہے، کوئی ڈنگ کرانے کی کوشش کرتا ہے، ڈنگ جاتی ہے تو مارتا ہے، پیٹتا ہے اس کو، پتہ نہیں کن کن ناموں سے یاد کرتا ہے اس کو. ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ کیا ہے؟ یہ آدمی غریب ہے. کیوں؟ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، توحید کو اپنانے کی وجہ سے یہ آدمی غریب ہے. اتنے سوسائٹی کے بیچ میں، اتنے سماج کے بیچ میں یہ آدمی کیا ہے؟ غریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ اوس کا ایک آدمی آیا. قبیلہ اوس کا ایک آدمی آیا. ایک قبیلہ ہے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر. ایک آدمی قبیلہ اوس سے آیا. کچھ ایک آدمی یمن سے چل کر کے آیا. ایک آدمی ایران فارس سے چل کر کے آیا، سلمان الفارسی. قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اپنے احترام سے سلمان فارسی کا، کہ حق کی تڑپ میں، توحید اور سنت کو اپنانے کے لالچ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اسی طریقے سے اللہ کے بندو، آج بھی ہمارے بیچ میں ہمارے ایسے ساتھی موجود ہیں جو غریب ہیں. دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین کو اپنانے کی وجہ سے، نصاع من القبائل، یہی قبیلوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. قبیلوں کی خلاف ورزی انہوں نے کی اور کئی گالیاں کھائیں، کئی مرتبہ مارے گئے، کئی مرتبہ گھروں سے نکالے گئے. نہ جانے ان کے اوپر کتنے کتنے ظلم اور کتنے کتنے کیا کیا ان کے سامنے کیا گیا. آپ جانتے ہیں ان غریبوں کی کیا حالت ہوتی ہے. آپ دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں بلال حبشی کو، عمار کو، سمیہ کو، سہیب کو کس طریقے سے ان کے مالکوں نے، ان کے جو ان کے گھر کے بڑے تھے، قبیلے کے بڑے تھے، کس طریقے سے ان لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، سہایا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، دھوپ کے اندر بٹھا دیا گیا، مار مار کر کے ادمرا کر دیا گیا. بعض لوگ تو ان کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ بیچارے اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے. اتنا مارا گیا ان کو، اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو. دھوپ کے اندر ایسے پڑا ہوا ہے، ایسے دھوپ کے اندر پڑا ہوا ہے. کس کے لیے؟ بدر اسلام غریب ہے. یہ اسلام غربت کے عالم میں، اجنبیت کے عالم میں پھیلا ہے. وسيعود، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو ایسے ہی مارا جائے گا، ایسے ہی پیٹا جائے گا. نماز پڑھنا ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ دوبر ہو جائے گا. وہ کھل کر کے اکیلے میں، ٹرین میں، ادھر ادھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کھلے میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. حالات ایسے بن رہے ہیں، حالات ایسے ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اسلام اجنبیت کے عالم میں پھیلا تھا. ایک وقت آئے گا اجنبی بن کر کے رہ جائے گا. شروع میں اجنبی تھا، بعد میں خوب پھیلا اس دنیا کے اندر. دنیا کے چپے چپے تک اسلام پہنچ گیا. صحابہ کرام نے خوب محنتیں کی اس اسلام کے لیے، لیکن اس کے بعد میں پھر اس کے اندر کمزوری آنے لگ گئی. اس کے اندر کمزوری اور ضعف آنے لگ گیا. حدیث میں آتا ہے لَتَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً، اسلام کی ڈوری دھیرے دھیرے ٹوٹ جائے گی. ڈوری دیکھتے ہیں ہم لوگ رسی کو، رسی کئی ڈوریوں سے مل کر کے بنتی ہے، رسی کئی ڈوریوں سے مل کر کے بنتی ہے، اور جب کمزور ہوتی ہے تو ایک ایک کر کے سب ڈوریاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ پوری ڈوری کیا ہو جاتی ہے، پوری رسی کیا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. اسی طریقے سے اسلام کی حالت ہوگی. دھیرے دھیرے لوگ اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، ان کے دلوں سے اسلام نکل جائے گا. اسلام ان کی سوسائٹی سے، ان کے گھروں سے، ان کے معاشروں سے، ان کے معاملات سے، ان کی تجارت سے، ان کے دن و رات کے کام کاج سے اسلام بالکل ہی ختم ہو جائے گا، دھیرے دھیرے نکل جائے گا. دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. آپ نے فرمایا اولہن الحکم، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز ٹوٹے گی اسلام کی ڈوریوں میں سے وہ کیا ہوگی؟ عدل اور انصاف لوگوں کے یہاں سے ختم ہو جائے گا. لوگ ظلم کریں گے، دوسرے کے اوپر ماریں گے، پیٹیں گے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. انصاف ختم ہو گیا. مالدار غریب کو مارے گا، مال کھائے گا، غریب اور کمزور کے مال کو کھایا جائے گا، لیکن انصاف نام کی مسلمانوں میں کوئی چیز نہیں ہوگی. سب سے پہلے انصاف ختم ہو جائے گا مسلمانوں سے. وآخرهن الصلاة، سب سے آخری چیز کیا ٹوٹے گی ڈوریوں میں سے؟ نماز ٹوٹے گی.
سب سے آخری چیز کیا ہوگی؟ نماز ہوگی. اب اندازہ لگانے جو بے نمازی ہیں کہ ان کا اسلام کتنا بچا ہوا ہے. جو مسلمان ہیں نمازی ہیں ان کا آخری رشتہ جڑا ہوا ہے اسلام کے ساتھ میں. آخری رشتہ جڑا ہوا ہے ان کا اسلام کے ساتھ میں. جو نماز نہیں پڑھتا اس نے اپنی آخری سمجھنے کی ڈوری بھی توڑ دی. آخری دھاگا تو اس کا ٹوٹ گیا. اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے آئیں گے تو اس وقت انسان کے لیے اسلام کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے انسان کے لیے کسی انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہے. انگارہ ہاتھ میں لے سکتے ہو آپ؟ نہیں لے سکتے. کیوں؟ جل جاؤ گے. اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. انگارے کو ہاتھ میں لینا تو بہت مشکل بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کوئلے کو ہاتھ میں لینا جبکہ وہ جل رہا ہو بہت مشکل اور بہت بڑا کام ہے. ہمت چاہیے اس کے لیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتمسک بسنتی بعد وفاتی، جو آدمی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا، میرے اسلام کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا، کب؟ میری وفات کے بعد میں. عند اختلاف امتی، جب میری امت میں اختلاف ہو جائے گا. جب میری امت میں کیا ہو جائے گا؟ چاروں طرف اختلاف ہو جائے گا. كالقابض على الجبل، وہ اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے آدمی اپنے ہاتھ میں انگارے کو رکھتا ہے. یعنی بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن جو آدمی اس سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوگا، اسلام پر عمل کر رہا ہوگا، وہ کون ہے؟ وہ غریب ہے، وہ اجنبی ہے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے. ایک حدیث میں آتا ہے يذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ دھیرے دھیرے کر کے چلے جائیں گے. نیک لوگ دھیرے دھیرے کر کے چلے جائیں گے. ہمارے باپ دادا، ہم یاد کرتے ہیں آج ان لوگوں کو. ہمارے باپ دادا اذان دیتے تھے، آج ہم ایسے نہیں کہ اذان دیں. ٹھیک لوگ تھے، لوگ اچھے لوگ تھے، لوگ پہلے لوگ تھے، یہ لوگ اچھے لوگ تھے. لوگ دھیرے دھیرے کر کے اچھے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور برے لوگوں کی بھرمار ہو جائیں گے. برے لوگوں کی کیا ہو جائیں گی؟ بھرمار ہو جائیں گی. یہ اسلام کی حالت ہوگی. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے اور کتنی بہترین مثال دی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا یدرس الاسلام، اسلام پرانا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پرانا ہو جائے گا. کما یدرس وشم الثوب، جس طریقے سے کپڑے کی چمک کیا ہو جاتی ہے؟ پرانی ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے عورتوں کے کپڑے آج کل کافی بھڑکاؤ کپڑے ہوتے ہیں، بھڑکیلے کپڑے ہوتے ہیں. چمک کی چمک ہوتی ہے، چاروں طرف چمک ہوتی ہے نا. اب اس چمک ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن، ہفتہ، مہینہ گزر گیا، چمک کیا ہو جاتی ہے؟ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ 1-2 چمکین کے دانے اس کے اوپر نظر آتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چمکین پوری کی پوری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اسلام کے اوپر بھی ایک زمانہ آئے گا. اسلام کے اوپر بھی ایک زمانہ آئے گا جب اسلام اسی طریقے سے پرانا ہو جائے گا. کپڑے کے طریقے سے لوگوں کے دلوں سے اس کی چمک ختم ہو جائے گی. لوگوں کے دلوں سے اس کی چمک ختم ہو جائے گی. لوگ سمجھیں گے یہ کون سا اسلام ہے؟ نہ اس میں آزادی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی لذت ہے، نہ کوئی مزہ ہے. اسلام کون سا اسلام ہے؟ اس میں پریشانی ہے. صبح اٹھ کر کے آنا پڑتا ہے، دوپہر کے اندر آنا پڑتا ہے، دھوپ کے اندر آنا پڑتا ہے، ادھر ادھر زکات اپنے مال کے اپنے پیسے سے خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ ہم اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو کیوں دیں؟ ہم کیوں بھوکے رہیں؟ بھوکے رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں بھوکے رہیں، روزہ رکھیں؟ بھوکے رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، وہ لوگ بھوکا رہتے ہیں، وہ لوگ کھاتا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہم تو سب ہر چیز کے مالک ہیں. ہم کیوں بھوکے رہیں؟ ہم کیوں خرچ کریں؟ ہم کیوں نماز پڑھیں؟ یہ تو پچھڑے لوگوں کا. ہم کیوں داڑھی رکھیں؟ یہ تو مولوی ملا لوگوں کا کام ہے. ہم کیوں داڑھی رکھیں؟ ہم کیوں ٹخنوں سے اوپر رکھیں اپنے پیجامے کو؟ ہم کیوں اوپر رکھیں؟ ہم تو نیچے رکھیں. ایسے عالم کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرنے والے
یہی حقیقت میں کیا ہے؟ غربا ہے. یہی حقیقت میں کیا ہے؟ غربا ہے. آدمی کے اوپر کبھی کبھی اتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اتنی تکلیفیں آ جاتی ہیں اس کے اوپر کہ وہ بہت غمگین ہو جاتا ہے. ہمارے سماج کا جو سسٹم ہے، خاص طور سے شادی بیاہ کا سسٹم، سدھار ہو رہا ہے لیکن سب لوگوں میں سدھار نہیں ہے. خاص طور سے شادی بیاہ کا جو سسٹم ہے، بارات کا جو سسٹم ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں بارات نہیں لوں گا، میں بارات نہیں لوں گا، لیکن چاروں طرف سے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پریشر ہوتا ہے. چاروں طرف سے پریشر ہوتا ہے. باپ، بڑا باپ، چھوٹا باپ، پھوپھی، خالہ، ماموں، نانی، سب لوگ آ کے اس کے اوپر اکٹھا ہو جاتے ہیں. کرنا ہی پڑے گا، ایسا ہے، سماج ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، ٹھکانا ہے. ہر طرف سے اس کے اوپر کیا آئے گا؟ ہم بھی گئے ہیں لوگوں کے یہاں، ہمیں بھی بلانا پڑے گا، ہم نے بھی ایسا کیا ہے، ایسا کرنا پڑے گا، سماج کے ساتھ چلنا پڑے گا. سماج کے ساتھ نہیں چلیں گے تو سماج کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم سب کر سکتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ بندہ کیا کرے گا؟ یہ کہتا ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا گیا ہے، جس میں سب سے کم. میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں. میں براتیوں کو نہیں لے جاؤں گا، مختصر 4-5 لوگ جائیں گے، نہ میں ڈی جے بجاؤں گا، نہ میں یہ کروں گا، نہ میں مہندی کی رسمیں کروں گا، نہ فلانا، نہ ٹھکانا، نہ جہیز، کچھ نہیں کروں گا. اب دیکھو اس کے اوپر پورا سماج ٹوٹ پڑتا ہے بیچارے کے اوپر. کیوں؟ اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے. شادی ایک نبی کا طریقہ تھا سادگی کے ساتھ کرنے کا، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے سارا سماج اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گا. کیا اپنے کیا بیگانے، ہر آدمی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گا. ایسا زمانہ آئے گا اور آ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا زمانہ آنے والا ہے. اللہ کے بندو، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے غریب لوگوں کی کیا ہی بہترین ان کی تصویر کشی کی ہے، کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے. فرمایا اہل الاسلام فی الناس غرباء، سارے لوگوں کے اندر مسلمان غریب ہیں. والمؤمنون فی اہل الاسلام غرباء، جو مومن ہیں وہ مسلمانوں میں غریب ہیں. واہل العلم فی المؤمنین غرباء، اور جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، وہ مومنوں کے اندر کیا ہیں؟ اجنبی ہیں. دیکھو آج علماء اکرام کی کیا حالت ہے. سب سے بری حالت اگر ہے تو کس کی ہے؟ دیکھ لیں، جو آتا ہے جس مرضی میں آتا ہے بول کے چلا جاتا ہے، جو آتا ہے جیسا آتا ہے بول کے چلا جاتا ہے. ارے ان کو معلوم ہی نہیں ہے حقیقت میں تو غریب یہی لوگ ہیں. اشد الناس غرباء العلماء، سب سے زیادہ علماء کے لوگوں میں سب سے زیادہ اجنبی کون ہے؟ علماء ہیں. اور علماء میں وہ لوگ جو بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حق بات ڈنڈے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. لا یخافون، وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے بھی، کسی سے وہ لوگ نہیں ڈرتے ہیں حق بات بیان کرنے میں. چاہے مسجد کا متولی ناراض ہو، چاہے کوئی سماج ناراض ہو، چاہے کوئی سوسائٹی، کسی سے وہ نہیں ڈرتے ہیں. وہ حق بات بیان کر دیتے ہیں. حق بات بیان کرنے کے نتیجے میں ان کو بے عزت بھی کیا جاتا ہے سب کے سامنے. کبھی ان کو ٹی وی چینلوں کے اوپر بے عزت کیا جائے گا، کبھی ان کو ان سے کہا جائے گا مولانا صاحب آپ نے ایسا کہا، آپ یہاں سے چھٹی کرو، جاؤ یہاں سے، آپ کا کام نہیں ہے، ان کو جاؤ یہاں سے. کبھی ان کو برا بھلا کہا جائے گا، کبھی ان کو گالیاں دی جائے گی، کبھی ان کو مارا بھی جائے گا، کبھی ان کو پیٹا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو حق بتلایا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا. یہ حق پرست علماء ہیں جنہوں نے حق کے دفاع کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. کبھی کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے. دیکھیں افغانستان کے اندر کتنے اہل سنت کے علماء کرام کو شہید کر دیا گیا. طالبان نے کتنوں کے گھروں کو مسمار کر دیا، کتنوں کے گھروں کو برباد کر دیا. کس لیے؟ صرف توحید کے لیے. وہ لوگ موحد تھے،
لوگوں کو توحید کا درس دیتے تھے، لوگوں کے اندر یہ دعوت دیتے تھے کہ لوگوں آؤ ایک اللہ کی طرف، سجدہ اس کے لیے ہے، رکوع اس کے لیے ہے، قیام اس کے لیے ہے، قربانیاں اس کے لیے ہے، استغاثہ مدد مانگنا اللہ سے ہے، قربانیاں اللہ کے لیے ہے، طواف اللہ کے لیے ہے، یہ مزاروں کے چکر لگانا چھوڑ دو۔ پورا سماج ان کے خلاف ہو گیا، یہ تقلید پرستی چھوڑ دو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم ہر نبی کو، ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، ہر امام کو، ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو تم بھی اپنے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے جاؤ۔ چھوڑ دو اس شخصیت پرستی کو، اللہ کے نبی کی بات کے آگے کسی کی بات کو تسلیم مت کیا کرو۔ دیکھو کس طریقے سے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو نظر بند کر دیا گیا، ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئی۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے حق کو بیان کیا تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے حق کو بیان کیا تھا۔ اللہ کے بندوں، کیا یہ ایسے ہی حالات رہنے والے ہیں ہمارے ان غریب لوگوں کے؟ ایسے ہی حالات رہنے والے ہیں ہمیشہ؟ نہیں، حالات بدلیں گے۔ حالات کیا ہوں گے؟ چینج ہوں گے، تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، اور یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے پرملال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غریب لوگوں کو، اجنبی لوگوں کو دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں، ایسی باتیں بتلائی ہیں جن سے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے ہم پر جو رنج کے، غم کے، تکلیفوں کے، پریشانیوں کے جو بادل ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، اور بارش نازل ہوتی ہے رحمت کی، امن کی، سکون کی، راحت کی، اور ہمیں یہ جذبہ، یہ حوصلہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ وہ وقت آئے گا، اس لیے پرملال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے سنیوں، اے توحید پرستوں، اے غریب لوگوں، اے علماء کرام کی جماعت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا کہ اس وقت میری سنت پر عمل کرنے والے کا اجر 50 شہیدوں کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنے شہیدوں کے برابر؟ 50 شہیدوں کے برابر اس کا اجر ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے شہید یا ان کے شہید؟ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، تمہارے نہیں، ان کے نہیں، تمہارے شہیدوں کے برابر، 50 شہیدوں کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے یہ! سید الشہداء حضرت حمزہ سے بڑھ کر کے یہ ثواب ہے۔ فتنوں کے زمانوں میں اسلام کو تھامے رکھنا، اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنا، اس کی کسی سنت کو جو چھوٹ گئی ہے، جو ختم ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ 50 شہیدوں کے برابر ثواب ہے، 50 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے ملوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے ملوں۔ کیا اللہ کے نبی کے بھائی ہیں؟ بتاؤ، نہیں ہے بھائی۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا، تم میرے ساتھی ہو، تم تو میرے دوست ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو ابھی آئے نہیں ہیں لیکن وہ بعد میں آئیں گے، جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے، اور میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنے کا شوقین ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملوں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، توبہ لمن رآنی وآمن بی، توبہ ہو، جنت ہو، سکون ہو، آرام ہو، چین ہو اس آدمی کے لیے جو مجھے دیکھ کر کے میرے پر ایمان لے کر کے آیا، مجھے دیکھ کر کے میرے اوپر ایمان لے کر کے آیا۔ کتنی مرتبہ کہا،
ایک مرتبہ اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے جنت ہو. لیکن جس آدمی نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لایا, پھر بھی وہ میری سنتوں سے پیار کرتا ہے, میری سنتوں سے محبت کرتا ہے, میرے اسلام پر عمل کرتا ہے, توبہ لمن آمن بی ولم یرنی 7 مرات. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اس کے لیے جنت ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میرے اوپر ایمان لے کر کے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, اپنے ان بھائیوں سے. کن بھائیوں سے؟ یہ لوگ یہ اجنبی لوگ ہیں. اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو اجنبی کہا جائے گا, ان کو دھتکارا جائے گا, ان کو کہا جائے گا یہ لوگ کیا ہیں؟ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں. آج دیکھو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے, جو بیچاریاں برقع لگاتی ہیں, شریف پردہ کرتی ہیں, ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پچھڑی ہوئی عورتیں ہیں. یہ کیا جانے حریت کیا ہوتی ہے, آزادی کیا ہوتی ہے, یہ کیا جانے دنیا میں جینے کا سلیقہ کیا ہے. اپنے آپ کو جیل میں قید کر کے رکھا ہے, اپنے آپ کو گھٹن والے لباس کے اندر اپنے آپ کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. یہ نہیں جانتی ہیں اس سماج میں, اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں عورتوں کا, جہاں پر ہر طرف سے عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں آوارہ سانڈوں کی طرح سے. چاہے بازار لے لو, چاہے شادیاں لے لو, چاہے جو لے لو, آپ لوگ گھوم رہی ہیں سب جگہ, چاہے ہر جگہ بے پردگی کے ساتھ میں گھوم رہی ہیں, اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, اپنا سب کچھ دکھا رہی ہیں. ایسے ماحول کے اندر ایک عورت ڈرتی بھی ہے کہ کوئی آ کر کے بدماش اس کو مار نہ دے, کوئی اسے برے طریقے سے پکارے نہ, کوئی اسے اس کی عزت پہ ہم ہاتھ نہ ڈال دیں, صرف اس لیے اس پردے کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے, کیونکہ یہ اسلام کا حکم ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام کا حکم ہے. اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بیچاری ڈری ہوئی, وہ بیچاری سہمی ہوئی, وہ بیچاری یعنی اتنی پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر عمل کرتی ہے. یہ بیچاری عورت کیا ہے؟ غریب ہے. اور اسی کے لیے کیا ہے؟ فطوبی للغرباء, ان کے لیے جنت ہے, اس کے لیے سکون ہے, اس کے لیے آرام ہے. اللہ کے بندو, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ, وہ کہیں گے میں مسلم ہوں, انہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. اسلام کا مطلب آزمائش ہے. کیا ہے اسلام کا مطلب؟ کیا ہے؟ آزمائش ہے. مومن کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش ہے. کیوں؟ سارے کے سارے تیر تمہارے اوپر ہیں, چاہے شرک والوں کا ہو, بدعت والوں کا ہو, سماج والوں کا ہو, غیر اسلام والوں کا ہو, غیر مسلموں کا ہو, دوسرے دھرم والوں کا ہو, سارے کے سارے تیر کس کے اوپر ہیں؟ چاہے گھر والوں کا ہو, اپنوں کا ہو, بیگانوں کا ہو, غیروں کا ہو, سب کے سب حملے صرف تمہارے اوپر ہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اسلام لانے کے بعد لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے. اس سے پہلے لوگوں کو تو بیچ میں رکھ کر کے ان کے سروں کو ایسے کاٹ دیا گیا, آروں سے کاٹ دیا گیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں آ رہی ہیں یہ آزمائشیں؟ کہ ایک داڑھی والے کو آزمایا جا رہا ہے, شادی کرنے والے کو آزمایا جا رہا ہے, نماز پڑھنے والے کو آزمایا جا رہا ہے, برقع پہننے والی عورت کو آزمایا جا رہا ہے. کیوں آزمایا جا رہا ہے؟ سب دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن اسلام کے اوپر کوئی نہیں چلتا ہے. کیوں آزمایا جا رہا ہے اتنا؟ تاکہ اللہ حالانکہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون جھوٹا مسلمان ہے, کون سچا مسلمان ہے, کون کاذب ہے اور کون صادق ہے, اللہ کو معلوم ہے. لیکن اللہ نے یہ زندگی جو بنائی ہے انسان کی, کیوں بنائی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن فی الدنیا کالغریب. مومن اس دنیا میں کس کی طرح سے ہے؟ اجنبی آدمی کی طرح سے ہے, جسے کوئی نہیں جانتا ہے. لا يجزع من ذلها. دنیا اسے کچھ بھی بولے, دنیا کے لوگ اسے کچھ بھی بولے, کتنی اس کی بے عزتی
کتنا ہی اسے ذلیل کرے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ولا ينافس في عزها، اور نہ ہی وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کرتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے بال مل جائے، مجھے پراپرٹی مل جائے. وہ اس میں سوچتا ہی نہیں ہے. دنیا الناس في حال للناس حال وله حال، لوگ اپنے اپنے دنیا میں مست ہیں اور اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے. لوگ ادھر جاتے ہیں یہ مسجد آتا ہے، لوگ روزہ چھوڑتے ہیں یہ روزہ رکھتا ہے، لوگ زکات کھا جاتے ہیں یہ زکات نکالتا ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں پورا سامان یہ سود سے بچتا ہے، لوگ زنا میں ملوث ہیں. سوشل میڈیا کے اس فتنے کے دور میں زنا کے اندر پوری دنیا ملوث ہے، یہ زنا سے بچتا ہے. دنیا کی الگ حالت ہے، اس کی اپنی الگ حالت ہے. دنیا اپنی وادیوں میں مست ہے اور یہ اپنی وادی میں مست ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کے لوگ دنیا میں مست ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور اس کی حالت یہ ہے کہ یہ آخرت کے چکر میں لڑا ہوا ہے. یہ اسلام کو پکڑے ہوئے ہے، اس کو جنت لگی ہوئی ہے. لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جنت کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو، ہمارے حالات ایسے بنے کہ نہیں بنے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ کیا سمجھتے ہو تم کی جنت ایسے مل جائے گی؟ کیا تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی خبریں نہیں آئی؟ اللہ نے انہیں آزمایا، ان کے اوپر پریشانیاں ان کے اوپر اڑیل گئی، پریشانیوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ان کے اوپر. وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے. حتیٰ کہ رسول جس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، جس کا عقیدہ اللہ کے اوپر بہت مضبوط ہوتا ہے، جس کا توکل اللہ کے اوپر بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کے بعد ایمان لانے والے جو اللہ پر وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں وہ جھنجھوڑ دے گئے. انہوں نے کیا کہا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بہت پریشان ہو گئے، بہت مارا گیا، بہت ستایا گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیا کہا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ کی مدد. اور ایک وقت آئے گا اللہ کے بندو، ایک وقت آئے گا، لیکن مزہ ہی اس وقت ہے جب اس فتنے کے دور میں، جب کہ سب لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو، جب گھر والے آپ کے دشمن بن جائیں، جب سماج اور سوسائٹی کے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں، اس وقت میں اگر آپ اسلام کے اوپر پابند ہیں، اسلام کو پکڑے ہوئے ہیں، اسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، صرف اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اگر دوسرا دھرم اپنائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی پسندیدہ دین اور دھرم ہے. اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر پریشانیاں آتی ہیں تو ہم لوگ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ اور یاد رکھو اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اللہ آزماتا ہے. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ نبیوں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اس کے سب سے قریبی بندے ہوتے ہیں، اور سب سے قریبی بندے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں. انسان کو اس کے دین میں سختی کے بقدر آزمایا جاتا ہے. اگر دین میں سخت ہے تو اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی سخت ہوتی ہے. کبھی اس کو مال میں خسارے سے آزمایا جائے گا، کبھی اس کو بیوی میں آزمایا جائے گا، کبھی اس کو اولاد میں آزمایا جائے گا، کبھی اس کو بیماریوں میں آزمایا جائے گا، کبھی اس کو ہو سکتا ہے گاؤں والے مارے پیٹے اس میں آزمایا جائے گا. ہر اعتبار سے اس کو آزمایا جائے گا. اگر دیکھنا ہو اللہ کے قریبی بندوں کی آزمائشیں
تو قرآن کھول کر کے دیکھو، ہر نبیوں کی دعاؤں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کتنا آزمایا. دیکھیں آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا آزمایا گیا. دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کو بھی آزمایا. بیٹے کو ذبح کر دو، آگ میں ڈال دیا گیا. کسی نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، اس وقت باپ نے بھی نہیں کیا. گھر سے باہر نکال دیے گئے، گاؤں سے باہر نکال دیے گئے، آگ میں پھینک دیا گیا. بیٹی کی قربانی طلب کی گئی. یہ سب کیا تھی؟ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آ جاؤ چٹیل میدان میں، بیابان زمین میں، خانے کعبہ کے اندر، ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیا تھی؟ آزمائش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا. آپ کے ماں باپ اس دنیا سے بچپن میں چلے گئے. کتنی بڑی آزمائش ہے بچے کے لیے. اس کے ماں باپ دونوں چلے گئے ہوں، دونوں کے دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہوں. اس کے بعد آپ کے چچا، آپ کے دادا، آپ کی بیوی، ان کا انتقال ہو گیا. پھر آزمایا گیا. سب سے بڑی آزمائش رسالت اور نبوت آپ کے کاندھوں پر ڈال دی گئی. سب سے بڑی آزمائش. اس کے بعد آپ کے دوستوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. آپ کو مکہ والوں نے مارا پیٹا، طائف والوں نے مارا پیٹا، خون آپ کے پیروں میں جم گیا. آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا. حتیٰ کہ آپ کا خود کا چچا ابو لہب جب مکہ کی گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے، لوگوں سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے. تو آپ کا چچا تقریر کے بعد کیا کہتا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ چلے جاتے لوگوں کو، یہ میرا بھتیجا ہے نا، یہ پاگل ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، مجنون، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں بڑا اثر ہے. یہ سب کس کو کہا گیا؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی کہا جائے گا، کبھی ہمیں وہابی کہا جائے گا، کبھی ہمیں غیر مقلد کہا جائے گا، کبھی ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جائے گا، کبھی ہمارے مدرسوں پہ تالے لگائے جائیں گے، کبھی ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے ملا کہا جائے گا، کبھی کچھ. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اللہ کی قسم ان آزمائشوں میں جو مزہ ہے نا، ان آزمائشوں میں جو لذت ہے نا، روح کی جو لذت ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. کس میں ڈال دیا گیا؟ جیل میں ڈال دیا گیا. انہوں نے اس تعلق سے بہت ہی بہترین باتیں لکھی ہیں کہ میری جنت میرے ساتھ رہتی ہے. جب تم مجھے جیل میں ڈال دو گے تو بھی میں سمجھوں گا کہ میں صبر کروں گا. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے شمار اجر اور ثواب سے کل قیامت میں نوازے گا. میزان لگایا جائے گا، ترازو، نماز والوں کے لیے بھی، زکات والوں کے لیے بھی، ہر عمل والے کے لیے میزان اور ترازو ہوگا، سوائے صبر کرنے والے کے. ایسے مدیر کر کے ان کو صبر دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ کے بندوں، پریشانیاں آئیں گی اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے. لیکن غریب لوگ کون ہیں جو ان پریشانیوں پر صبر کر کے اسلام کے اوپر کاربند رہے، پابند رہے، عمل کرتے رہے، مضبوطی کے ساتھ میں اس کو پکڑے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا، تقریباً میرے خیال سے ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس عالم میں، اس فتنے کے دور میں، جبکہ ہر طرف فتنے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے. ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے. بہت بڑا فتنہ ہے. پورنوگرافی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. بے حیائی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت کا پابند بنائے. اسلام کی جو آخری ڈولی ہے اس کو پکڑے رہے. ہم لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹ جائے اور ہم جہنم کے اندر داخل ہو جائیں. بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ. ایمان، اسلام اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ صرف اور صرف نماز ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین.
جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں کو جنتی پوچھیں گے ارے بھائی تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. آنے کے بعد ایک نسل آئے گی باپ داداؤں کے چلے جانے کے بعد جو نمازوں کو چھوڑے گی اس شہوتوں کے پیچھے پڑ جائے گی. شہوت کیا ہے؟ شہوت کیا ہے؟ حرام چیزوں کو دیکھنا، حرام خوری میں داخل ہو جانا، زنا میں مبتلا ہو جانا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ شہوت ہے. آج ہر آدمی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے اور شہوتوں کے پیچھے لگا. فسوف يلقون غیا. ایسے لوگوں کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم کی ایک وادی ہے اس کے اندر ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ان لوگوں میں کرے جو اسلام کے اوپر کاربند ہوں، اسلام کے پابند ہوں، سنتوں کو اچھی طریقے سے اور مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہوں، اور ہمارے زبان سے جب ہماری موت آئے تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ یقیناً تو اس چیز کے اوپر قادر ہے. وما توفیقی الا باللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ.